الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 29ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں صحابہ کرام کی ہجرت کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مکمل واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ عزیز دوستو، جب دارالندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کی یقین دہانی بھی فرما دی کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مراحل طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لائے۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے باپ فدا ہوں، بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم ساتھ چلو گے۔ عرض کیا میں نے اس غرض کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے جو پسند ہو وہ حاضر ہے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ عزیز دوستو، جناب واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونٹنی کا نام قصوہ اور ابن اسحاق نے جدع لکھا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے ایک راستوں کے ماہر شخص عبداللہ ابن عریقت کا اجرت پر انتظام کر رکھا تھا، جو بنی الدیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ مشرک تھا مگر قابل اعتماد تھا۔ اونٹنیاں اس کے حوالے کیں اور کہا کہ جس جگہ بلایا جائے پہنچ جانا۔ ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوہ کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزاری۔ دوستو، جب رات ہوئی تو حسب قرارداد یہ 12 سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے گرد جمع ہو گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ محاصرہ کی اطلاع بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں اور آپ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے اور یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ ادھر رات جب ذرا تاریک ہو گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا اور عام لوگ اپنی خوابگاہوں میں جا چکے تو ان 12 افراد نے خفیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رخ کیا اور دروازے پر جمع ہو کر گھات میں بیٹھ گئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اس لیے انتظار کرنے لگے کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں تو یہ لوگ یکا یک آپ پر ٹوٹ پڑیں اور مقررہ فیصلہ نافذ کرتے ہوئے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں۔
دوستو ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ عزیز دوستو، جب زیادہ رات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مٹھی بھر خاک پر سورہ یاسین کی آیات فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر دم کیں اور خاک ان کے سروں پر ڈالی۔ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور آپ ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں، سفر کا سامان تیار کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتہ دان میں رکھا۔ نطاق، جس کو عورتیں اپنے کمر بند سے لپیٹتی ہیں، آپ نے اپنے نطاق کو پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے سے تمہارے سروں پر خاک ڈال کر نکل گئے، اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم 28 صفر 14 نبوی بمطابق 12 ستمبر 622 عیسوی کے درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ان کے ہمراہ مکہ سے نکلے اور نکلتے ہوئے حضرہ کے مقام پر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا اور بڑے دکھ سے فرمایا کہ اے مکہ، اللہ کی قسم تو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کو بھی اپنی زمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ دوستو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جاں فشانی سے آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جس راستے پر فوراً نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی باکثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشانے قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ دوستو، غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے لیے ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوں، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی ضرر رساں چیز ہوئی تو آپ کی بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے، انہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔
دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اتفاق سے سامنے کا ایک سوراخ بند نہیں ہوا تھا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ کر بند کیا۔ اس سوراخ میں ایک سانپ یا کوئی زہریلا کیڑا رہتا تھا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ لیکن درد و تکلیف کی شدت سے ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ٹپک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈھس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ عزیز دوستو، یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں غار میں چھپ کر گزاریں۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف کے سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ دوستو ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئیں، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر اس خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ مجھے اپنی جان کا غم نہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو امت ہلاک ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟
وہ غار کے ارد گرد گھومتے رہے، لیکن تقدیر الہی یہ تھی کہ وہ لوگ دیکھ نہ سکیں۔ عزیز دوستو، یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب اپنی جان کے خوف سے نہ تھا، بلکہ اس کا واحد سبب وہی تھا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیافہ شنازوں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم فزوں تر ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ اگر میں مارا گیا تو میں محض ایک آدمی ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو پوری امت ہی غارت ہو جائے گی۔ اور اسی موقع پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس پلٹ گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ انعام کی لالچ میں کئی لوگ تلاش میں نکلے تھے۔ بنی مدلج کا سردار سراقہ بن مالک بن جوشم بھی تیر کمان لے کر اود نامی گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ کی تلاش میں نکل دوڑا۔ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گھوڑا گر گیا۔ عرب کے قاعدے کے مطابق اس نے ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ تعاقب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال الٹی نکلی، مگر لالچ میں گھوڑا پھر دوڑا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سن کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کے گھوڑے نے دوبارہ ٹھوکر کھائی تو اس نے پھر فال دیکھی جو اس کی مرضی کے خلاف نکلی، مگر 100 اونٹ کا لالچ کچھ کم نہ تھا۔ پھر جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھا تو ٹھوکر کھا کر گرا اور اب کی مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب ہمت ٹوٹ گئی اور سمجھ گیا کہ غیبی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ ہے۔ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی اور اپنی گستاخی کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ عرض کیا مجھے امان نامہ عطا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان کا فرمان لکھ کر دے دیا، جسے سراقہ نے محفوظ رکھا، اور 8 سال بعد فتح مکہ، حنین اور طائف کے غزوات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہوئے اور جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت سراقہ نے حاضر ہو کر امان نامہ پیش کیا۔ عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ حیران ہو کر پوچھا کہ کسریٰ شہنشاہ ایران کے کنگن؟ فرمایا ہاں۔ دوستو، بعد کے واقعات نے بتلایا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کر کے وہاں کی ساری دولت مدینہ روانہ کی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ کسریٰ کے کنگن اسے پہنائے جائیں۔ پھر زر بفت کا کمر پٹا ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج پہنایا گیا اور فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے یہ چیزیں کسریٰ بن ہرمز سے چھین لیں جو کہتا تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنی مدلج کے ایک بدو یعنی ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جوشم کو پہنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر کہتے رہے۔ عزیز دوستو، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن عریقد لیثی سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب 2 شنبہ کی رات، جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی، عبداللہ بن عریقد سواریاں لے کر آ گیا۔
ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زیادہ سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پٹکا یعنی کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر بند میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ دلیل راہ عبداللہ بن اریکت نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ دوستو، اس سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کم توجہ جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کے آگے کون آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ عزیز دوستو، صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سو جائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے، وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا ہے جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا دودھ دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈھیلا، یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے سے بھی ہوا۔ عزیز دوستو، اس واقعے کا تفصیلی ذکر بھی آگے ہوگا۔ اس کے بعد آپ مقام جحفہ پہنچے جو مکہ کی شاہراہ پر ہے اور جہاں سے مدینہ کی طرف راستہ نکلتا ہے۔ وہاں بیت اللہ اور مکہ کی یاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اداسی کے آثار نمایاں ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سورہ قصص کی آیت نمبر 85 نازل ہوئی۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تسکین ہوئی
یہاں سے یہ مختصر قافلہ یثرب کی جانب روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں بنی اسلم کا سردار بریدہ بن خصیب اسلمی ملا، جس کے ساتھ 70 آدمی تھے۔ قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹ کے انعام کا اعلان کیا تھا، اور بریدہ اسی انعام کے لالچ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ہم کلامی کا موقع ملا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا اور 70 ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ شریک سفر ہو گیا۔ دوستو، جب یہ قافلہ قباء کے قریب پہنچا تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ قافلہ نبوت کے ساتھ آپ کا پرچم بھی موجود ہو؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا، اپنے ہاتھ سے اسے نیزے پر باندھا اور بطور پرچم بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اسے ہوا میں لہرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار کی حیثیت سے آگے آگے چلنے لگے۔ دوستو، یہ تاریخ اسلام کا پہلا پرچم تھا۔ راستے میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خسر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑوں کا ایک جوڑا پیش کیا اور کہا کہ قافلہ اور مال کو مکہ پہنچا کر ہجرت کر کے آ جاؤں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے، مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ عزیز دوستو، وہ آواز عربی زبان میں تھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العرش ان 2 رفیقوں کو بہتر جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو۔ تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیرین مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے، لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل آیا۔ اور کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب تھا۔ عزیز دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد خزائیہ کے خیمے سے ہوا، یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشعل کے اندر واقع تھا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں۔ خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتیں اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ بولی، واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ فرمایا، معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ وہ مسکرا کر بولی کہ یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ بولی، ہاں، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ دوستو، بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ اور دھوا، اور یہ برتن جب بھر گیا تو معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ام معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے۔ پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولی واللہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی اور ایسی ایسی بات تھی اور یہ اور یہ اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ام معبد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا تعصب، بلکہ جو کچھ دیکھا منو ان کہہ دیا۔ عزیز دوستو، اصل متن عربی میں دیکھنے کی چیز ہے۔ اس کا جو ترجمہ مؤلف رحمۃ للعالمین نے کیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ فرمانے لگیں کہ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراغ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگیں چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گنگرالے بال، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی و بیشی الفاظ سے مبرہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کے کوتاہی نظر سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرتی، زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر والا قد، رفیق اس کے ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے چپٹتے ہیں، مخدوم متا، نہ کوتاہ سخن نہ فضول گو۔ ام معبد کی یہ کلمی تصویر سیرت کا ایک انمول خزانہ ہے۔ بعد میں دونوں میاں بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ عزیز دوستو، 8 ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال یعنی یکم ہجری بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو بروز سوموار یہ مقدس قافلہ قبا جا پہنچا۔ مکہ سے قبا تک کا سفر 8 روز کا طے ہوا۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بغیر کسی کمی بیشی کے ٹھیک 53 سال ہوئی تھی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز 9 ربیع الاول 41 عام الفیل سے مانتے ہیں، ان کے قول کے مطابق آپ کی نبوت پر ٹھیک 13 سال پورے ہوئے تھے۔ البتہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز رمضان 41 عام الفیل سے مانتے ہیں، ان کے قول کے مطابق 12 سال 5 مہینے 18 دن یا 22 دن ہوئے تھے۔ قبا کی بستی مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں قبیلہ اوس کے خاندان آباد تھے۔ ان میں سب سے ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا، جس کے سردار اس وقت حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح نکل جاتے تھے اور شام تک ایک سیاہ چٹان پر جسے حرہ الاسبا کہتے ہیں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تکتے رہتے تھے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سے سج دھج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے اور حرہ کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمر بن عوف میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ انصار ہر طرف سے جوگ در جوگ آتے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و بیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضرت ابو عبیدہ، حضرت مقداد، حضرت خباب، حضرت سہیل، حضرت صفوان، حضرت ایاز، حضرت وہب بن سعد اور حضرت معمر بن ابی برہا اور ان کے علاوہ حضرت عمیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہلے سے مقیم تھے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل ہی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فوت ہوئے۔ لوگوں سے ملاقات حضرت سعد بن خشیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوتی تھی۔ یہ مکان کواروں کے گھر کے نام سے مشہور تھا، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڈ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حبقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام فرمایا۔ صحیح بخاری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام قباء میں 14 روز رہا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کام مسجد کی تعمیر کرانا تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا۔ سب مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی عادت کے مطابق عام مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور پتھروں کو اٹھانے اور رد جمانے میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 108ویں آیت بھی نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، تم اس نام نہاد مسجد یعنی زرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس شرف کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے ہر ہفتہ کو قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 2 دن تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے خس و خاشاک دور کر کے اور جھاڑو وغیرہ دے کر برکت اندوزی فرماتے تھے۔ دوستو، قباء میں 14 روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 22 ربیع الاول 14 نبوت بمطابق 8 اکتوبر 622 عیسوی بروز جمعہ کوچ کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہو کر یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہیں قیام فرمائیے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگے جانے کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب قبیلہ بنی سالم بن عوف کے محلے میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مختصر قیام کر کے مسجد غیب میں نماز جمعہ ادا فرمائی، جو بعد میں مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا ہوا، جس میں شرکاء کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ نماز سے قبل آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں آپ نے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر زور دیا اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس خطبے میں اہل مکہ کے مظالم کی شکایت کے متعلق ایک حرف بھی نہ تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آگے بڑھی۔ جمعہ کے بعد نبی مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ طلع البدر علینا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے کے پاس سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ آپ کے پردادا ہاشم نے اس قبیلہ کی خاتون سلمہ بن عمر سے نکاح کیا تھا، جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض معروض کرنا شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے، جو 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کی کہ اوپری منزل میں قیام فرمائے، لیکن لوگوں سے ملاقات میں آسانی کی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے کی منزل میں رہنا پسند فرمایا اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپری منزل میں رہنے لگے۔ دونوں میاں بیوی کو یہ احساس تکلیف دے رہتا تھا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عین نیچے نہ ہوں، اس لیے دونوں کونوں میں پہنچ جاتے اور جاگتے رہتے۔ جب دونوں نے اپنی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کے خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپری منزل میں منتقل ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپری منزل میں اقامت پذیر ہو گئے۔ دوران قیام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں وقت کا کھانا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاتے اور جو کچھ بچ رہتا دونوں میاں بیوی کھاتے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا اور وہ واپس آ گیا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور تناول طعام نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں اس کی بو اس وجہ سے نہیں پسند کرتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے پیاز اور لہسن کی بو سے احتیاط کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی حالت مجھ جیسی نہیں ہے، اس لیے تم اسے کھا سکتے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام کے دوران
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ اہل و عیال کو لے آئیں۔ چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقی رہ گئیں۔ حضرت ابو العاص ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا خیز جگہ تھی۔ وادی بدحان سڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی، چنانچہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک کالے سر والی عورت مدینہ سے نکلی اور محیہ یعنی جحفہ میں جا اتری۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینہ کی وبا جحفہ منتقل کر دی گئی ہے، اور اس طرح مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا کی سختی سے راحت مل گئی۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک دور مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ اقساط میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اقساط وقت پر دیکھنے کے لیے رضوان سعید آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔